جوانی کہاں گزار کر آیا؟ یہ جوانی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ جوانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان کو بلائے گا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے نشے کے اندر سرایت کر چکا ہوگا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ جو کرکٹ میچ کے لیے فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہوگا کہ آج انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، آج کی نمازیں خلی بلی کرو، فائنل چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، ایک میچ میرا اور آپ کا شیطان سے چل رہا ہے، خیال کرنا کہیں ہمیں آؤٹ نہ کر دے۔ وہ نوجوان، اللہ کا سوال، بندہ سامنے، نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی، نہ چھڑانے والا نہ سفارش والا، نہ واسطے والا نہ وسیلے والا، نہ سبز چولے والا نہ پنجے والا، نہ کالا جھنڈے والا، وہاں تو بندہ ہے، بندے کا رب ہے، اور سوال کر رہا ہے جوانی کے دن کہاں گزار کر آیا؟ تو جوان تھا، انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے سپیکروں سے آواز گونجا کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ وہ جرم ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین دہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں کے اس جملے پر کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اے جوان، تو جوان تھا، میرے علاوہ غیروں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بری کرنے والا سمجھا جاتا تھا، مردوں کو مددگار مانا جاتا تھا۔ تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ کیونکہ جوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ کہتے ہیں عیسائی ہو جا، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا تو جوان ہے، کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے؟ ان شرطوں کو مان لے، مزے کی زندگی گزارنا۔ کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہوں۔ کہا اس کو لے جاؤ، تیل کے کڑاہے کے اندر اس کو جلا کے راکھ کر دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے، میری شرطیں مانے، تو اس کو لے آنا، بڑا پیارا جوان ہے، اس کی جوانی پر مجھے بڑا پیار آیا ہے۔ لے کر جا رہے ہیں، عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رو رہا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، کیوں جوانی کو روک لگاتا ہے؟ مزے کرے گا، بادشاہ کی بیٹی کا گھر والا بن جائے گا، حکومت میں حصے دار بن جائے گا، مزے کی زندگی گزرے گی۔ ہماری بھی یہی نظر ہوتی ہے نا جی، بس کیا آپ کا زندگی کا ماٹو کیا ہے؟ اجی کیا ماٹو ہونا؟ اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد ہو، بہترین ماڈل ٹاؤن اے بی میں ہماری کوٹھی بن جائے، اور اچھا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے، بس بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ بڑھاپا اچھے گزارنے کے خواب دیکھنے والے، یہ زندگی 60 اور 70 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ اس زندگی کی پلاننگ کبھی کی جس زندگی میں موت نہیں آنی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہاں تو مانگ کے گزر جائے، رو کے گزر جائے، سو کے گزر جائے، بستر پہ پڑھ کے گزر جائے، گزر جائے گی۔ اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ختم نہیں ہونی، موت کو موت آ جائے گی۔ نہ جنتیوں کو موت آنی، نہ جہنمیوں کو موت آنی، ہمیشہ کی زندگی۔ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟
کہا روتا تو اس لیے ہوں، میں مرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دل ہی دل میں مالک سے باتیں کر رہا تھا، اللہ آج تیرے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے لیے جان دینے کا وقت آیا۔ افسوس عبداللہ کے پاس ایک جان ہے، اے ربا کاش تو مجھے ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ یہ جوانی، یہ مستانی، یہ جوانی جو منہ زور، یہ جوانی جس نے کمروں میں ڈش انٹینے سجا دیے، یہ جوانی جس کے ہاتھ میں کیبل، ریموٹ، گانے، فلمیں، سیڈیاں، اس جوانی کا اللہ سوال کر رہا ہے، جوانی کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ سوچ لیں آپ اور میں جوان ہوں۔ ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، لیس کمثلہ شیء، میرے اللہ کے لیے اعلی مثال، بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی میں اس کے باپ کو کوئی گالی دے جائے، تھپڑ مار جائے، اس کے مکان پہ قبضہ کر جائے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال جائے، کیا خیال ہے برداشت کر لو گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا، بھی بوڑھا ہوتا تو چلو مانتے بھی بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے، تو جوان تھا، مر جاتا یا مار دیتا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور لوگوں میں اور آپ جوان ہو، زندہ ہو، رگوں میں خون دوڑتا ہو، بازوؤں میں قوت ہو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہو، قبروں پہ نظر ہو، قبروں پہ نیاز ہو، قبروں کا طواف ہو، مردوں کو پکارا جائے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے، میرے ماتھے پر بل نہ پڑے، اس جوانی کا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سوال بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کرنا اس سوال پہ، جوان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے ایک جوان کو روانہ کرتے، مشرکین کی بستی میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امان دو میں اس کا پیغام دوں۔ اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بری کرنے والا، نہ رزق دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ موت و حیات کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ اغیار کے دروں پہ جھکنے والوں، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مشرک پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اور اس جوان کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی، موت، زندگی سے موت کا شکار ہو گیا، جہان اندھیرا ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی دنیا کے برباد ہو جانے کی، آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے مجھ سے اور آپ سے، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ سوچئے، غور کیجئے، اس جوانی کے اندر کتنے اہل شرک کو میں نے اور آپ نے پکڑ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کسی کو درسوں میں پکڑ کر لائے ہو، یا کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو۔ اے غیروں کے در پہ جھکنے والے، یہ ماتھا رب نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ تیسرا سوال، حشر کا منظر، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ کمانے کے اللہ نے حلال طریقے تجھے دیے تھے، حلال کمایا یا حرام؟ بینک کے مینیجر، بینک کے کلرک، بینک کے گن مین،
بینک کے چپڑاسی، سود لینے اور دینے والے،